السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، یہ زوال کا وقت آپ نے دریافت فرمایا ہے، تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زوال کے 3 وقت فرمائے ہیں۔ ایک صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، ابھی نکلا نہیں ہوتا، صاف نظر نہیں آتا، نکلنا شروع ہو گیا ہے تو وہ زوال کا وقت ہے۔ اور دوپہر کو جب سایہ نہ مشرق کی طرف نظر آئے کسی چیز کا، نہ مغرب کی طرف، بالکل سیدھا ہو جائے، جیسے دیوار ہے، شمالاً جنوباً دیوار ہے، اس کا سایہ نہ مشرق کی طرف نظر آئے نہ مغرب کی طرف نظر آئے، بالکل سیدھا ہو جائے تو وہ زوال کا وقت ہے۔ اسی طرح جب مغرب سے پہلے جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، مغرب نہیں ہوتی، مغرب سے پہلے، وہ بھی زوال کا وقت ہے، کیونکہ یہ سورج پرست لوگ جو تھے وہ جب سورج نکلتا تھا اس وقت اس کو سجدے کرتے تھے، جب زوال کا وقت ہوتا اس وقت سجدے کرتے ہیں، اور جب غروب ہونے سے پہلے جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ اس کی پوجا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جب وہ سورج پرست جو ہیں وہ جب اس کی پوجا کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ نماز نہ پڑھیں، کوئی سجدے والی عبادت نہ کریں، کیونکہ ان سے مشابہت ہو جائے گی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی شاید سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور باقی کسی کام میں زوال نہیں ہوتا، نہ کھانا کھانے میں، نہ ختم پڑھنے میں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، باقی ہر کام آپ کر سکتے ہیں، صرف سجدے والی عبادت کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور زوال کا وقت مقرر نہیں کر سکتے کہ جس طرح کہیں جی 12 بجے شروع ہوتا ہے 1 بجے ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ گرمیوں اور سردیوں میں ٹائم جو ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے بج کر کتنے منٹ پر یہ شروع ہوتا ہے ایسا نہیں فرمایا، جیسا میں نے عرض کیا اس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ تو میرا بھائی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی یہ صرف سجدے والی عبادت میں زوال کا خیال رکھنا ہے، باقی کسی کام میں بھی کوئی زوال کے وقت کا خیال نہیں رکھنا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو تو پھر دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔